شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلسطین کے بارے میں۔ آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، لیکن آپ انہیں یہ ضرور بتائیں کہ ہم فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کا مسکن اور سرزمین ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی، اور اسی سرزمین پر حضرت لوط علیہ السلام کو عذاب الہی سے نجات ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا جو آج بھی موجود ہے۔ دنیا کے سب سے طاقتور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی سرزمین پر بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ اسی سرزمین کے ایک شہر اسکلان میں چیونٹی کا وہ مشہور قصہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ اسے مقدس یعنی شرک سے پاک اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کتنے ہی معجزات ہوئے، جس میں سے ایک کنواری بیوی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی زمین پر مقام سفید مینار کے پاس تشریف لائیں گے۔ پھر اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے، اور اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوران نماز ہی حکم الہی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرنے کا حکم پہنچایا تھا، اور جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز با جماعت ادا کی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے پھر عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ نے فرمایا کہ 40 برس کا تھا۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کتنی ہی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر صرف فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا حضرت عمر کا چل کر جانا اور وہاں پر جا کر
نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اسی شہر کے اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا سلسلہ آج تک بند نہیں ہوا، یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ یہ شہر شہیدوں کا شہر ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں اس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا ہے۔ فلسطین میں آج تک خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، جس سے ہر کوئی واقف ہے۔ فلسطین کے لوگوں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور تکلیفوں کے باوجود اپنی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے۔ یہ صبر اور ہمت ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب مکے کی گلیوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسر و کسرا فتح کرنے کی باتیں کر رہے تھے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب فتح کیا کیونکہ ان کے حوصلے بلند تھے۔ مختصر یہ کہ بڑے خوابوں اور ہمت رکھنے والوں نے ہی تاریخ کا رخ بدلا ہے، اور یہ ہمت فلسطین کے لوگوں میں ہے، اور انشاءاللہ ایک دن فلسطین کو کامیابی ضرور نصیب ہوگی۔ مسجد اقصی کو آزادی ملے گی۔ بستیوں کو میری رونتا کون ہے؟ ان دنوں زمین پر خدا کون ہے؟ ہم تو کم عقل اور ناسمجھ لوگ ہیں، اپنی چالاکیوں میں ماہر کون ہے؟ میرے سچ پر کیا سب نے یہ تبصرہ، سچ تو سچ ہے مگر بولتا کون ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔